السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں سب؟ اور یقیناً سبق کے لیے بھی تیار ہیں؟ جی صورت تو آپ کی مکمل ہوگی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اب میں آپ کو چھوڑ دوں گی، مگر میرا ایسا ارادہ نہیں ہے ابھی۔ چلیے جی، نیتیں پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہمارے اس احسن عمل کو سند حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ الف لام میم۔ جو لام کے بعد میم کے لیے ہونٹ بند کرنے ہیں نا، اس پہ سختی ہونی چاہیے، شد ہے۔ الف لام میم، الف لام میم۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، لا ریب، لا ریب، لا ریب، لا ریب، لا ریب۔ لا ریب۔ غی نہیں پڑھے، غی یہ غلط آواز ہے، رئی بولیے، رئی، لا ریب، لا ریب، لا ریب، لا ریب، فیہ، فیہ، اس کو فیہ نہیں پڑھنا، جب حرف مدہ کے بعد ساکن حرف آتا ہے نا یا وقف آتا ہے تو پھر حرف مدہ کو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، جیسے یہ یا مدہ ہے، فیہ، 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 ہدی لل، ہدی ہدی للمتقین، للمتقین، متقین، متقین، ہدی للمتقین۔ ہدی للمتقین۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کلموں کو الگ کریں تو یہ بنتا ہے ہدن، اور ہدن میں جو نون تنوین کی آواز ہے، دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کی آواز ہے نون والی، تو اس نون کا ہم لام جو کہ حروف یرمالون میں سے ہے اس میں ادغام کر رہے ہیں، اس لیے آواز ایسی ہو رہی ہے، اور یہ ہے ادغام بے غنہ۔ ہدن لل، ہدن لل کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، ہدن للمتقین، ہدی للمتقین، ہدن للمتقین، ہدی للمتقین، الذین، 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 الذین الذین یؤمنون، 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 یؤمنون یؤمنون، بالغیب،
بالغيب 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 ويقيمون 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 الصلاة 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 الصلاة. آپ نے دیکھا کہ یہاں ہم نے الصلاۃ نہیں پڑھا، الصلاۃ، کیونکہ یہاں لام کے بعد جو الف لام آتے ہیں شروع میں تعریف کے، اس لام کے بعد صاد حروف شمسی میں سے ہے، قمری میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر ادغام کیا. جب پیچھے کلمے کو آگے ملائیں گے تو بھی ایسی آواز ہوگی، اور اگر الصلاۃ الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی ایسی ہی آواز ہوگی. الصلاۃ. الصلاة اب ملا کے بھی دیکھ لیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ويقيمون الصلاة. اب بھی آپ نے دیکھا کہ اب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نہیں پڑھا، جبکہ اوپر ہم نے جب آغاز کیا تو ہم نے پڑھا ذَلِكَ الْكِتَابُ. یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں الف لام جو تعریف کا تھا اس کے بعد کاف ہم نے ظاہر کر کے پڑھا، لام کا ادغام نہیں ہوا، لام ساکن ہوا ہے، تو اس کی صاف آواز آئی ذَلِكَ الْكِتَابُ. یہ جو کاف تھا یہ حروف قمری میں سے تھا، اس لیے یہاں پر اظہار ہوا. اور نَصَّلَاةَ یہاں صاد حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے ادغام ہوا. کہاں پہنچے تھے ہم؟ وَمِمَّا. ومما. یہاں بھی میم کا نہیں بلکہ یہ اصل میں ہے من اور ما، تو نون ساکن کا حروف یرمالون کے حرف میم میں ادغام ہو رہا ہے، اور اب آواز ہوگی وَمِمَّا ومما. وَمِمَّا ومما. وَمِمَّا ومما رَزَقْنَاهُمْ. رزقناهم. قاف پہ قلقلہ ہوگا، اس سے پیچھے زا میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اور ہم کے میم پر اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد یا ہے. رزقناهم رزقناهم. رزقناهم رزقناهم. ينفقون ينفقون. ينفقون ينفقون. 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 آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ نون ساکن پر کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ جی بولیے. ماشاءاللہ اخفاء حقیقی، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے. ينفقون. ينفقون. والذین والذين والذین والذين والذین والذين يؤمنون 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 بما 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 انزل. انزل. نون پر بھی اخفاء حقیقی ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد زا بھی حروف اخفاء میں سے ہے، اور زا جو ہے یہ سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی، نرمی سے نہیں. انزل. انزل. اور ملا لیتے ہیں بما انزل بما انزل الیک إليك الیک إليك الیک إليك وما انزل وما أنزل وما انزل وما أنزل وما انزل وما أنزل من قبلك من قبلك من قبلك من قبلك وبالآخرة 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 وبالآخرة
وبالآخرة هم یوقنون. هم يوقنون. یو پہ معمولی بھی جھٹکا دینے کی کوشش نہیں کرنی. ہم یہاں اظہار شفوی ہے اور آگے واو مدہ ہے یو کی. یہاں جھٹکا نہیں، حمزہ نہیں ہے. یوقنون. يوقنون. ہم یوقنون. هم يوقنون. وبالآخرة وبالآخرة هم یوقنون. هم يوقنون. أولئك 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 على هدى. على هدى. على یہاں پہ کھڑی زبر کا خاص دھیان رکھنا ہے. على هدى. على هدى. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا، یہ اوپر بھی ہم نے ہدن پڑھا تھا، اور اس ہدن کے بعد حروف یرمالون میں سے لام تھا جو بے غنہ ادغام کا محل تھا، جبکہ یہاں ہدن کے بعد میم، یہ بھی حروف یرمالون میں سے ہے لیکن یہ ادغام با غنہ کا محل ہے. لہٰذا اب ہم اس کو پڑھیں گے ہدم. هدى. اوپر پڑھا تھا ہدل ہدل، اور ادھر پڑھا ہدم. یہ بھی ہدن تھا لیکن نون کا میم میں ادغام ہوا تو غنے کے ساتھ ہوا. ہدم هدى من ربهم. من ربهم. من ربهم. من ربهم. من ربهم. من ربهم. وأولئك 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 هم المفلحون. هم المفلحون. هم المفلحون. هم المفلحون. هم المفلحون. هم المفلحون. خون نہیں، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. هم المفلحون. هم المفلحون. جی. الف لام میم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب ذلك الكتاب. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه. لا ريب فيه. لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين هدى للمتقين. الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون والذين يؤمنون. والذين يؤمنون والذين يؤمنون. والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك. بما أنزل إليك بما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك وما أنزل من
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون جی اب توجہ سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ترجمہ. سب سے پہلے ہے یہاں الف لام میم جو لکھا گیا ہے، اس کو اصطلاح قرآنیہ میں حروف مقطعات کہتے ہیں. ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کا آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں، کیونکہ ان کا ترجمہ باقی الفاظ کی طرح نہیں ہوتا. اس کو اسی طرح چھوڑیں گے ہم اور آگے لفظی ترجمہ کریں گے. یہ پھر کسی اگلے ٹاپک کے لیے جہاں اس پہ بات ہوگی پھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے عرض کروں گی. ذالکا بیسیکلی ذالکا کا جو لفظ ہے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے جو دور کی چیز کے لیے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے دور کا مطلب جو عربی میں دور کو کہتے ہیں بعد یعنی دوری جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مکان کی دوری، یعنی بعد مکانی. اور ایک بعد ہوتا ہے مرتبت کا، شان کا، مقام کا. تو یہاں جو ذالکہ کا معنی آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے یہ اکثر جگہوں پہ وہ ہی ملے گا آپ کو. بعض نے بریکٹ میں یا ویسے یہ بھی کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا یہ مطلب جو لفظی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. اب جملے میں اس کا معنی بنتا ہے ذالکہ یہ وہ الکتاب کتاب ہے. اب ہم نے یہ وہ اور یہ دونوں کو جمع کیوں کیا؟ اپنے اس لہجے کے مطابق جو ہم کسی کے مرتبے کو، مقام کو، اہمیت کو، شان کو بتاتے ہوئے اختیار کرتے ہیں. تو ذالکہ یہ وہ الکتاب کتاب ہے، یعنی آپ لفظ بدلنا چاہیں تو پھر یوں ہو سکتا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے. لا ریبہ، ریب کہتے ہیں شک کو. لا ریبہ نہیں گنجائش شک کی، فیہ جس میں، ہدن ہدایت ہے، لل واسطے یا کے لیے، متقین پرہیزگاروں یعنی پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون، یہ تو اب آپ کو اچھی طرح سے حفظ ہو جانا چاہیے. اتنی بار یہ ہم نے پڑھے ہیں لفظ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب کا معنی غیبی ہوتا ہے اور مطلب ترجمہ
تو معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آنکھوں کے سامنے نہ ہو، جو پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، جس کے بارے میں ہم کچھ نہ جانتے ہوں۔ وَيُقِيمُونَ اور قائم رکھتے ہیں الصَّلَاةَ نماز، وَمِن اور اس میں سے ما جو رزقنا ہم نے انہیں دیا، ہم نے دیا ہم انہیں، رزقنا ہم نے دیا ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ ہماری راہ میں انڈر بریکٹ ہے، یعنی سمجھانے کے لیے، جملہ مکمل کرنے کے لیے۔ ينفقون کا ترجمہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون پھر وہی اوپر والا لفظ ہے، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا یا اتارا گیا، الیکا انزلہ لفظ ہو اس وزن پہ تو اس کا مطلب ہے اس نے اتارا، اور انزلہ ہو تو یہ پھر مجہول صیغہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اتارا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے فرق یاد رکھ لیے جائیں، یہ بہت مدد ملتی ہے، پہچان ہوتی ہے الفاظ کی، اور معنی پھر آگے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من کا مطلب سے، قبل کا مطلب، یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور کاف کا زبر والا کاف جب جڑا ہوا آتا ہے تو یہ ضمیر کا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب تو، تم، آپ، مرتبے کے مطابق ہم یوز کرتے ہیں، یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ، علی پر ہیں، ہدن ہدایت یعنی ہدایت پر ہیں، من طرف سے یا سے، ربہم اپنے رب کی یعنی اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور یہی ہیں، ہم جو، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہ لفظ بھی تقریباً وہ ہیں جو آگے پیچھے بدل بدل کے آپ نے ماشاءاللہ سارے پڑھ لیے ہیں، اب اس کو مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں سے آپ کو کیوں شروع کروا دیا ہے۔ یہ اس لیے شروع کروایا ہے کہ آغاز میں میں نے بتایا تھا کہ جو انتہائی ضروری چیزیں روزمرہ کی ہوں گی ہم ان کو اپنی ترتیب سے مکمل کریں گے، تو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ بھی اور لینتھی جو سلیبس تھا وہ تھا سورہ نور شریف کا، تو اللہ کے فضل سے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اب آگے جو ہمارے پاس یہ تھوڑا سا وقت بچا، اس میں ہم نے ان ضروری چیزوں کو لینا ہے۔ تو پیچھے 3 قل یعنی سورۃ الاخلاص، فلق اور والناس، یہ آپ نے نماز کے ساتھ اور آغاز کی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیے تھے۔ سورہ فاتحہ بھی ہم نے نماز میں پڑھ لی تھی۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیات عام طور پہ ختم پاک میں پڑھنے کا معمول ہے ہمارے ہاں۔ یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ختم پاک کے لیے قرآن پاک کی کوئی خاص صورت یا کوئی خاص آیت مختص نہیں ہے۔ جو بھی آیات جن کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے، جن کو شرف زیادہ حاصل ہے، جن کا اجر و ثواب یا موضوع ترجمے کے لحاظ سے وہ مناسبت رکھتی ہوتی ہیں، ان آیات کو ہمارے اسلاف نے، علماء نے معمول بنایا۔ تو چونکہ ہم بڑوں سے سیکھتے ہیں اور علماء سے سیکھتے ہیں، جو ان کو معتبر چیز لگتی ہے وہ ہماری سوچ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس لیے پھر ہم بھی جب آگے چلتے ہیں تو فالو کرتے ہیں ان کو، اور اس کے مطابق ایک معمول بن گیا کہ یہ چیزیں ختم پاک میں پڑھی جاتی ہیں۔ کون سی؟ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات 3-4 کل پڑھ لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اکیلے سورۃ اخلاص ہی کو دیکھیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کو آپ نے جب ایک مرتبہ پڑھا تو 1/3 یعنی تیسرا حصہ قرآن پاک کا ثواب ملا، اور آپ نے 3 بار پڑھا تو قرآن پاک کے برابر آپ کو ثواب دیا گیا۔ اس کی توضیحات ہم اس کی جو سبق پڑھے تھے ہم نے اس میں کر چکے ہیں۔ تو اسی طرح پھر سورہ فاتحہ
کے بارے میں پہلے جب ہم نے پڑھا تھا اور اس کی قدر و منزلت، اس کی عزت، اس کی شان، رفعت کس قدر تھی، اس کی شان بھی ہم نے پڑھی۔ ایسے ہی پھر سورہ بقرہ کے متعلق بہت سی روایات میں ہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز کی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں، ان کو یاد کرنا، ان کو تلاوت کرنا، یہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو کچھ حصہ قرآن پاک کا جو آسان ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ یہ آغاز کا صفحہ قرآن پاک کا جو ہوتا ہے اس سے باضابطہ قرآن پاک شروع ہوتا ہے الف لام میم سے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد یہ اگلا صفحہ سورہ بقرہ کا۔ تو مختصر یہ بات ہے کہ بہت سی وجوہات کی بنا پہ یہ وہ آیات ہیں جو بہت عظمت والی آیات اجر و ثواب کے لحاظ سے، اور لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آسان آیات ہیں۔ تو ایسی چند آیات جمع کر دی جاتی ہیں جن کی تلاوت کر کے ان کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے کسی فوت ہونے والے کے لیے، اور دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جب آپ درستگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہر حرف کی آپ کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ مثلا یہ واضح طور پہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف و لام و میم، یعنی تینوں حرف جو ہیں وہ الگ ہیں۔ صرف الف لام میم میں 3 حرف ہیں اور اس کی 30 نیکیاں ہیں تینوں حرفوں۔ تو مختصر وقت چونکہ ہوتے ہیں جب دعا مانگی جاتی ہے، اور وہاں پہ جب تک پہلے انتظام ایک ہوتا ہے کہ سب قرآن خوانی کرتے ہیں، اور آخر پہ دعا کے وقت تو اتنا مختصر وقت ہوتا ہے کہ ایک درست پڑھنے والا کوئی شخص ان آیات کی تلاوت کرے اور پھر ان کا ثواب پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے۔ تو اس سوچ کے پیش نظر میں نے یہ خیال کیا کہ الحمدللہ ہم اپنے اپنے مقام پر صورتوں کو بھی پڑھ چکے ہیں، پیچھے والی جو آخری کل ہیں ان کو بھی، اور سورۃ فاتحہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو اب یہ جو کچھ آیات آگے والی ہیں یہ آپ کو ساتھ پڑھا دی جائیں اور آپ ان کو یاد کر لیں، تاکہ ختم پاک میں پڑھنے والی آیات آپ کو یاد ہو جائیں، اور پھر الحمدللہ آپ دوسروں کی محتاجی کے بغیر خود ختم پاک پڑھ سکیں، ایصال ثواب کر سکیں، اللہ سے دعا کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا اور یہ ضرورت اہم لگی ہوگی۔ تو اب اس وجہ سے ان آیات کو میں نے پڑھایا، آپ نے سبق کے ساتھ پڑھا، اب اسی طرح مشق کیجئے بہت اچھے طرح سے۔ آج زیادہ لینتھی سبق نہیں ہے، اور ایک ایک لفظ کو کئی بار پڑھے۔ میں محسوس کر رہی ہوں، میں نے پچھلے دنوں میں بھی گزارش کی تھی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی جو وہاں پہ رپورٹ ہے یوٹیوب پہ اسباق کو چیک کرنے کی، ان کو یاد کرنے کی، وہ مجھے پہلے سے ویک نظر آ رہی ہے، اور اس کا ڈر مجھے پہلے ہی تھا کہ عید کے قریب آپ لوگ دوسری مصروفیات کو جب پرائرٹی دیں گے، ترجیح دیں گے، تو اس سے آپ اپنا نقصان کریں گے۔ تو خدا را اس نقصان کو سمجھیں، اور چند دن کی بات ہے، ابھی ہماری ماشاءاللہ آج ہم 36واں سبق پڑھ رہے ہیں، تو آپ عید سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ ہم نے چھٹیاں بھی بیچ میں روک کر اسی لیے اس کو جلدی مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ غلطی نہ کریں اور نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کریں، اپنی محنت کو اسی طرح اسی اخلاص سے جاری رکھیں۔ بلکہ اب تو آپ کو اور چیزیں اور گھر کے کام باقی چیزیں شارٹ کر کے، یہ تھوڑے سے دن ہیں، کل بھی ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، اسی لیے میں نے اس عشرے کی عبادات کے متعلق الگ سے ریکارڈنگ کر کے پیش کی ہے کہ اس کو جس کو سنا سکتے ہیں اس کو اس عبادت میں شامل کریں، اور ایک نیا ٹرینڈ گھروں کے اندر قائم کر دیں۔ جو غفلت تھی اس غفلت کو دور کر کے لوگوں کو بتا دیں، ان کو پتہ چلے کہ واقعی آپ نے جو 40 دن لگائے ہیں وہ بہت کام کے لگائے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوئے۔ تو اسباق کی طرف توجہ فرمائیے۔ یہ زندگی رہی تو عیدیں بھی آتی رہیں گی، کام بھی چلتے رہیں گے، آپ کے معمولات بھی چلتے رہیں گے، ان کا کوئی اور طریقہ، کوئی اور ترتیب بنائیں جس سے آپ کے سبق میں حرج واقع نہ ہو۔ عبادات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو آپ کی سب سے بڑی عبادت ان دنوں میں یہ ہے کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں۔ آپ رات میں 1 گھنٹہ زیادہ کر دیں جاگنے کے لیے، اور وہ وقت دے دیں اپنے ان اسباق کو، یہ سب سے اہم آپ کے لیے عبادت ہوگی۔ تو ابھی آپ کو موقع ملا ہوا ہے، آپ پوری لگن کے ساتھ اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ نماز میں بھی پڑھنے کے آپ کو کام آئیں گی، سورت کی جگہ پہ آپ ان کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں،
اور پھر ختم پاک میں جب آپ باقی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے پڑھیں گے، اگر اس میں غلطیاں ہوں گی تو کچھ لوگ آپ سے زیادہ اچھا پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں جو غلطیاں نکالیں، تو آپ اتنا اچھا یاد کر لیں کہ کسی کو کوئی غلطی تلاش کرنے سے بھی آپ کے پڑھنے میں نہ ملے۔ جی، تو اب مختصر سا اس کے بارے میں عرض کر دیتی ہوں۔ آج بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کی تفصیل نہیں کرواؤں گی، کیونکہ اب ہمارا مقصد ان کو یاد کرنا ہے نا، تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ، اور پھر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں تک فائدہ پہنچانا، ان کی بخشش کی دعا کرنا ہے۔ خاص پہلی ہماری جو ترجیح ہے وہ یہ ہے۔ تو شان بیان کی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ زور دیا گیا گنجائش کے ساتھ یہ لفظ بریکٹ میں لا کے، یعنی شک نہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے، مگر شک کی گنجائش ہی نہیں یہ کہنا۔ تو ہم جانتے ہیں ہماری اردو میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اپنی گفتگو میں بہت زور پیدا کرنا ہوتا ہے کہ شک ہونا تو کیا بات، شک کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں یہاں۔ یہ اللہ کی کتاب کا امتیاز اور اعجاز ہے۔ کائنات کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، کسی لینگویج کی یا کسی سبجیکٹ کی، کسی شعبے کی، ٹاپ کلاس جو رائٹرز ہیں ان کی کوئی کتاب لے لیں لکھی ہوئی، کسی جگہ پہ اتنے دعوے کے ساتھ کتاب کے آخر میں یا کتاب کے شروع میں آپ کو کوئی جملہ ایسا لکھا نظر نہیں آئے گا کہ میں نے جو کتاب لکھ لی ہے اس میں پوری دنیا زور لگا لے تو کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، کوئی شک آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف اللہ کا خاصہ، اللہ کی ذات، اللہ کی شان ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر قرآن کریم ساری کائنات کی کتابوں سے ممتاز کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ کریم نے کتاب شروع کرتے ہی اس کو منسلک کر دیا، جوڑ دیا اپنے پرہیزگار بندوں کے ساتھ، اور اسی آیت میں ان کی شان بیان کرنی شروع کر دی کہ اس کو کوئی اتنا آسان نہ سمجھ لے۔ اب کتاب ہے، کتاب آگے ہے، جس طرح سے ہم ڈیپینڈڈ ہو جاتے ہیں کتابوں پہ، یہی وجہ ہے کہ آج کل عام کتابیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم پینڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں کہ کتاب ہے نا، دیکھ لیں گے، جب ضرورت پڑے گی تب دیکھ لیں گے، جب یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یاد کر لیں گے، تو پھر ہم علم سے خالی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو کتاب سے بھی زیادہ ہمارے لیے جو آسان سورس ہے وہ ہمارے ہاتھ کی ڈیوائس ہے، جس کو ہم موبائل کہتے ہیں۔ ہر چیز اس کے اندر سیو مل جاتی ہے یا سیو کر لیتے ہیں، پھر اور ہی ہمیں تکیہ ہو جاتا ہے موبائل پر کہ وہ ہاتھ میں ہی ہے نا، جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم فوراً نکالیں گے اور نکال کے سامنے کر دیں گے۔ تو ان چیزوں نے ہمیں دراصل دین سے بہت دور، لاپرواہ، بے خبر کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب آ گئی تمہارے پاس، لا ریب کتاب، مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو پکڑے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، جو پکڑے گا اس کو سمجھ آ جائے گی، جو پکڑے گا وہ حافظ ہو جائے گی۔ نہیں، ہدی للمتقین، اس کے لیے شرائط ہوں گی، اس کے لیے معیار ہوں گے، اس کے لیے اسٹیٹس ہوں گے لوگوں کے جو اس سے ہدایت لے سکیں گے، باوجود یہ کہ کتاب ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے متقین۔ تو ہمیں کیا معلوم بھی متقی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لائے اور پھر ایمان لا کے بس نہ کر دے، نہ تو بنی اسرائیل کی طرح اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کرے، نہ کوئی مطالبہ کرے اپنے نبی سے، بلکہ کتاب آ گئی، نبی نے فرما دیا تو وہ غیب پر بن دیکھے مان بیٹھے، اللہ کو مان لیا، اور صرف ماننے پر پھر اکتفا نہیں کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر ان کے اندر یہ خاصہ پیدا ہوا کہ انہوں نے جب دین کو سنا، سمجھا اور دین کی
اہم ترین عبادت کو سنا تو پھر اس کو قائم رکھنے لگ گئے. ٹرائی نہیں کیا کہ کبھی کبھی پڑھ کے چیک کریں، پھر قائم کیا تو قائم ہی رکھا، قائم ہی رکھنے لگ گئے، پھر کبھی اس سے غیر حاضر نظر نہیں آئے. یہ متقین کی پہلی صفت بیان کی. دوسری، پہلی ایمان بالغیب اور دوسری یقیمون الصلاۃ، اور تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ کے بارے میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پچھلے کسی سبق میں میں نے وضاحت کی تھی کہ یہاں خرچ سے مراد اور رزقنا روزی سے مراد جو ہے وہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا یا پہننا نہیں ہوتا یا اوڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے وہ سب اس کا رزق ہے. اس میں اولاد بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں گھر بار بھی ہیں، اس میں ہماری ذہانت بھی ہے. ہر چیز جو ہے یہ اس میں آتی ہے، اور ان کا خرچ کس کس انداز سے ہے. میں نے عرض کیا کہ میں آج اس کی تفسیر ابھی نہیں کروانا چاہتی، یعنی اس طرح سے کہ لفظ بہ لفظ اس لمبی ڈیٹیل میں جاؤں. بس یہ اختصار کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے. پھر کبھی اللہ نے موقع دیا اور ان آیات کی طرف ہم متوجہ ہوئے تو ضرور ان کی گہرائی میں جائیں گے. والذین یؤمنون، یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ متقین کی صفات جاری ہیں، اور اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ڈولتے نہیں ہیں، ڈاواڈول نہیں ہوتے، ایمان رکھتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں اس پہ. وما انزل من قبلک، اور وہ بھی متقی ہیں جو آپ پر اترنے والے کلام کے علاوہ آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ قیامت پر بھی، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں. تو جن کے اندر یہ صفات ہیں نا، اولئک، یہی پکے متقی ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملی ہے اس کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. پر یعنی ہدایت کے اوپر بھی یہ لوگ غالب ہیں، اس کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں، جنہوں نے یہ تمام صفات اس طریقے سے اپنائی کہ پھر اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی کامیابی ان کا مقدر ہوگا. آپ دیکھیے ان آیات کے کتنے خوبصورت معنی ہیں، کتنے ڈیپ مضمون ہیں ان کے اندر، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی مومن کی شان بیان کی. تو ہم اسی حسن ظن کے ساتھ جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے وہ آیات پڑھتے ہیں، جس سے ان کے ایمان کی طرف بھی ساتھ ساتھ گواہی دی جاتی رہے اور وہ ماحول بھی دیا جائے، اور پھر اس کلام پاک کو بھی پیش کیا جائے تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت کو آسان کر دے. تو اس کے ساتھ متصل چند آیات جو اور ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں، اور جو عربی دعائیں جن کا تلفظات یاد ہونا ضروری ہے وہ بھی آگے شامل کل کریں گے انشاءاللہ العزیز. جی، اب ہم منتقل ہوتے ہیں حصۃ الحدیث کی طرف. اور آج کا جو حصۃ الحدیث ہے، میں نے پچھلے جتنے دنوں میں آپ کے لیے موضوعات تیار کیے، ان پہ محنت کی، مجھے آج خود لگا کہ میں نے ان سب سے زیادہ آج کے اس ٹاپک پہ محنت کی ہے. اور مجھے اس بات کی بھی تسلی ہوئی کہ جو چیزیں ہمارے سامنے کھلنی چاہیے اور جو ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں وہ کافی حد تک سامنے لانے میں کامیاب ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. آج کی ہماری اس حدیث پاک کا موضوع ہے مسلمان کو گالی دینے کا حکم. حدیث پاک پڑھتے ہیں پھر تشریح کی طرف چلتے ہیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا یعنی قتال یا جنگ کرنا کفر ہے. اس سے
یعنی جنگ کرنا یا اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے، اور جو اس کو گالی دینا ہے وہ فسق ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ ایسی بات ہے اور ایسا لفظ ہے گالی دینا، اس کو اتنا بولا جاتا ہے اور گالی بھی اتنی دی جاتی ہے کہ جس کو کاؤنٹ کرنا اور ہندسوں میں مقید کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلام ایک پاک، صاف ستھرا، معطر اور معمر دین ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے، جس کے لیے قدم قدم پر رہنمائی بھی کرتا ہے، کبھی ثواب کی رغبت دلا کر اور کبھی عذاب کی شدت سے ڈرا کر۔ آج کی روشن اور منور حدیث کا موضوع گالی کی مذمت ہے۔ گالی ہوتی کیا ہے؟ گالی وہ فحش اور بری بات ہے جس سے کسی دوسرے پر ایسا الزام اور عیب منسوب کیا جائے جو بہت برا ہو، جھوٹ ہو اور اس کو طیش دلائے، جسے گالی دی جا رہی ہے۔ مسلمان کو ناحق گالی دینا حرام ہے، یہ شرعی حکم ہے اس کا۔ گالی دینا حرام ہے، فسق ہے، اور گالی دینے والا فاسق ہے، اور بلا امتیاز یہ آپ کی ماں ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا دادا ہو، یا آپ خود ہوں، یا آگے آپ کی اولاد ہو، یا کوئی عام مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، گالی دینے والا فاسق ہوگا۔ گالی دینا حرام اور فسق ہوگا۔ خدا نخواستہ معاذ اللہ، اگر جس کو گالی دی جا رہی ہے اس میں پائی جانے والی برائی اور فحاشی واقعی ہو، یعنی اگر کسی نے کسی کو بدکار کہہ دیا، حرامی کہہ دیا، یا جھوٹا کہہ دیا، اور دنیا جانتی ہے اس کے جھوٹ کو بھی اور اس کی بدکاری کو بھی، تو اگر ایسا کہا تو اخلاقی لحاظ سے اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح کی برائی کو واضح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کہا تو اس میں جھوٹا نہیں ہوگا کہنے والا، لہٰذا اس کا حکم عام گالی سے الگ ہوگا۔ باہر کیف گالی دینا بہت بڑا اور کھلا گناہ ہے۔ گالی کی ابتدا کرنے والے پر جبکہ مظلوم اس پر زیادتی نہ کرے، گالی سننے والے کو انہی الفاظ میں جواب دینے کا حق ہوگا۔ اگر گالی اس پر بہتان تھی، مثلا ایک بندہ نیک ہے، اچھا ہے، شریف ہے، اسے بدماش کہہ دیا، اسے برا کہہ دیا، اسے بد کردار کہہ دیا، تو یہ صاف اس پہ بہتان ہے۔ تو گالی کھانے والا، گالی سننے والا اگر جواب میں یہی لفظ اس کو کہہ دے تو یہ اس کی گالی کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ گالی سننے والے نے جب جواب دے دیا تو اب یہ دونوں برابر ہو گئے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اب دونوں برابر ہو گئے۔ اس نے جو گالی دی تھی اس نے اس کو واپس کر دی، البتہ گالی میں پہل کرنے والے کو پہل کرنے کا گناہ باقی رہے گا، یعنی جو پہل کی زیادتی کی ہے نا اس نے اور اس پہ کو گالی دی ہے، وہ پہل کا جو گناہ تھا وہ باقی رہے گا، باقی جو گالی کا گناہ تھا وہ اس کے جواب دینے سے پلٹ گیا اور دونوں برابر ہو گئے۔ توجہ سے ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ امام بہقی اپنی سند کے ساتھ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس دوران ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کو نازیبا کلمات کہے۔ حضرت ابوبکر خاموش رہے، اس نے دوبارہ بولے، آپ خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری بار پھر ایسا ہی کیا تو حضرت ابوبکر نے بھی جواب میں ایسا ہی کیا۔ اب حضرت ابوبکر کے بدلہ لینے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہوئے
عرض کیا آقا آپ مجھ سے خفا ہوگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ شخص تمہیں برا کہہ رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کر رہا تھا۔ تکذیب کرنے کا مطلب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا تو وہ اسے جھوٹا کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹے ہو۔ جب تم نے خود بدلہ لیا تو شیطان آ پہنچا، فرشتہ چلا گیا، اور جہاں شیطان آ پہنچا ہو تو میں وہاں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے سنا، اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں کہ تمہارے چپ رہنے، تمہارے صبر کرنے، تمہارے تحمل برتنے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری طرف سے فرشتہ بھیجا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اپنی ذمہ داری خود اٹھا لی، خود بول پڑے، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ شیطان تو اس موقع کی طاق میں تھا، وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں لڑائے گا، تمہارے درمیان جنگ پیدا کروا دے گا، اور ہو سکتا ہے یا کسی کی جان کا نقصان ہو جائے یا مزید زیادتی بڑھ جائے۔ لہٰذا اب مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ یہ ایک تعلیم تھی۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص گالی پہ گالی، زیادتی پہ زیادتی کرتا ہے نا، اس کو برداشت کرنا ناقابل بیان حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کی اپنی ذات کے لیے، کبھی دوسرے کا نام سن کر، کبھی آپ کے کسی تقدس مآب رشتے کے متعلق جب کوئی بہتان لگاتا ہے یا گالی دیتا ہے تو یہ انتہائی مشکل اور کبھی تو ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اس کا انجام اگر پیش نظر رہے تو بندے کو حوصلہ مل ہی جاتا ہے، اور اس کے کئی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور پچھلے سبقوں میں ہم نے ان کی سیر بھی کی، ان کو دیکھا بھی، ان کو سنا بھی۔ مطلب اگر غصہ ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے تو اپنی حالت، اپنا اینگل چینج کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اٹھ جاؤ، وہاں سے آگے پیچھے ہو جاؤ، جا کے وضو کر لو، مختلف طریقے بتا دیے۔ اگر وہاں برداشت نہیں ہو رہا تو اس کا انجام، اس کا انعام پیش نظر رکھو اور اس کو برداشت کر لو، تو بہت حد تک ایسی صورت میں پھر بندے کو حوصلہ مل ہی جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے۔ جن خوش نصیبوں کو فرمودات مصطفیٰ کا پاس تعلیمات اسلامیہ کی حقیقی قدر اور پھر سنت مصطفیٰ سے محبت نصیب ہو جائے، انہیں تو اللہ یہ توفیق بھی عطا کر دیتا ہے کہ وہ زیادتی برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ اپنی زبانوں کو جواب میں آلودہ نہیں کرتے، جس طرح گالی دینے والا اپنی زبان کو گندا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں، اور اگلا جملہ انتہائی سخت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ گالی دینے والا، توجہ ہے نا آپ کی، گالی دینے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ آپ کا ذہن ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا جہاں میں دیکھنا چاہ رہی ہوں، چلیں وہاں پہنچاتے ہیں۔ فرمایا گالی دینے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ذرا یاد کیجئے، ہمارے ہاں اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ پہاڑ سے گرا ہوا تو اٹھ جاتا ہے، نظروں سے گرا ہوا اٹھ نہیں سکتا۔ یہ نظریں کس کی ہوتی ہیں؟ میری اور آپ کی، یہی نظریں ہوتی ہیں نا۔ ہماری نظروں سے گرنے والا اپنے آپ کو اتنا پست اور اتنا ذلیل سمجھنے لگ جائے، یا ہماری نظروں کے اندر اس کے لیے اتنی نفرت ہو اور ایسا رد عمل ہو کہ وہ کبھی ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، کیا حیثیت ہے ہماری نظروں کی؟ کتنی پاور ہے ہماری نظروں میں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، اب سنیے، پھر سنیے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اللہ کی نظر کی بات ہے کہ جو اللہ کی نظر سے گرے گا وہ کہاں کا رہے گا۔ یہ صرف گالی دینے والے کا انجام ہے۔ قیامت میں گالی دینے والوں کی تمام نیکیاں گالی کھانے والوں کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں تقسیم ہو گئیں، گالیاں باقی رہ گئیں اور گالیاں کھانے والے ختم نہ ہوئے،
تو پھر کیا حکم ہوگا؟ پھر ہوگا کہ اب ان کے جنہوں نے اس کی گالیاں کھائیں ان کے گناہ لیتے جاؤ اور اس کے اوپر ڈالتے جاؤ، وہ گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، نیکیاں بھی گئیں اور بدلے میں گناہ بھی ملے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کدھر جائے گا وہ؟ یقیناً اب تو اللہ کے غضب، شدید ترین عذاب اور جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ کتنا آسان سمجھا تھا ہم نے اس کام کو، کتنا معمولی سمجھا تھا، کتنا غیر اہم سمجھا تھا، اور ہم اتنے بے خبر رہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ ہمارا دین تو اتنا نفیس ہے کہ بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے، اس کے جوابی نقصان کی وجہ سے۔ ملاحظہ کیجئے قرآن کریم کو، سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان بتوں کو گالی مت دو جنہیں وہ کفار اللہ کے سوا پوجتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا اپنا معبود، اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان کو گالی مت دینا کہ وہ کفار کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ تمہارے جواب میں تمہارے اللہ کو، تمہارے معبود حقیقی کو، وہ اپنی زیادتی اور اپنی جہالت کی وجہ سے پھر گالیاں دیں گے، تو تم ایسے بدبخت بن جاؤ گے کہ پھر تم اپنے اللہ کو گالیاں پڑھواؤ گے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ اس ممانعت میں حکمت کیا ہے، دور اندیشی اور مصلحت کیا ہے؟ کیا بت قابل تکریم تھے تو اللہ نے فرمایا گالیاں مت دینا؟ کیا بتوں کو دکھ پہنچے گا اس لیے فرمایا؟ وہ تو بے جان اور بے شعور، نہ سننے کے قابل نہ دیکھنے کے قابل، تو پھر منع کیوں کر دیا کہ ان بتوں کو گالیاں مت دینا؟ اس لیے کہ وہ خود تو بے جان ہیں اور باطل چیزیں ہیں، مگر جو ان کو پوجتے ہیں وہ تو جاہل ہیں، وہ اجڑ ہیں، وہ گنوار ہیں، انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ بس وہ جو تمہاری زبان سے سنیں گے وہ جواب میں تمہارے الہ کے لیے، تمہارے خالق کے لیے، تمہارے رب کے لیے، تمہارے اللہ کے لیے کہہ دیں گے، اور تمہیں اس سے جو خرابی ملے گی اور جو نقصان ہوگا اور جو تم عذاب کے مستحق ٹھہرو گے کہ تمہاری اس نااہلی کی وجہ سے تمہارے خدا کو گالیاں دی جائیں گی، اور پھر جھگڑے، تکرار، جنگ و جدل کا دروازہ کھل جائے گا۔ جواب میں پھر تم بھی طیش میں آؤ گے، وہ اور طیش میں آئیں گے، تم آؤ گے پھر وہ اور آئیں گے، تو معاملہ کدھر جائے گا؟ لہٰذا اسلام نے منع کر دیا کہ ان کے بت اگرچہ مٹی کے ہیں، لکڑی کے ہیں، سیمٹ کے ہیں، جس چیز کے بھی ہیں، ان کو بھی گالیاں مت دو۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ بد نصیب اور اللہ کے غضب کا حقدار ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ جملہ سنا تو صحابہ تو حیران ہو گئے، عرض کیا کون بد نصیب اپنے ماں باپ کو گالی دے گا یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور جواب میں اسی کے ماں باپ کو وہ گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ جو گالی نہ دیتا تو جواب میں اس کے ماں باپ کو بھی گالی نہ ملتی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جس پر میں عمل کروں۔ بزرگوں کے پاس جو لوگ حق کی طلب میں جاتے ہیں نا، تو ان لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جا کے عرض کرتے کہ ہمارے لیے کچھ نصیحت فرمائیں، اور پھر وہ اتنے با وفا لوگ ہوتے کہ مرنے تک اس نصیحت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے اور اس سے کبھی ہٹتے نہیں۔ تو حضرت جابر نے بھی جا کے عرض کیا
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا، اے جابر کبھی گالی مت دینا۔ فرماتے ہیں بس یہی جملہ میرے آقا نے مجھے نصیحت میں فرمایا، اس کے بعد میں نے گویا اس معاملے میں زبان کو تالا لگا لیا، کسی بت، کسی انسان، کسی جانور کو بھی کبھی گالی نہیں دی۔ یہ ہے دین کو اور اس کے احکام کو ماننا، اور اسے کہتے ہیں دین کی تعظیم کرنا اور احترام کرنا۔ ان تمام باتوں کے بعد ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اپنے معاشرے کی طرف، اپنے مزاج اور ماحول نیز تربیت کی طرف متوجہ ہوں، تو اپنے معاشرے کی حالت زار پر دکھ کے اظہار کے لیے الفاظ کا لانا مشکل ہو جائے گا۔ چند مہذب طبقوں کے لوگوں کے علاوہ، کیا کہا میں نے؟ چند مہذب طبقوں کے لوگوں کے علاوہ بالخصوص مرد حضرات کی گفتگو اتنی غلیظ، ناشائستہ اور فحش ہوتی ہے کہ ماں بہن تو اسے سن کر شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ اور یہی انداز آج کے نوجوان بلکہ جوان ہوتے ہوئے بچے کا بھی ہے، جو اپنے بھائی، چچا، ماموں، باپ، حتیٰ کہ دادا سے یہ سب سیکھ کر بول رہا ہے۔ اس معاشرے کا حال کیسے قابل بیان ہوگا جہاں بات کا آغاز ماں اور بہن کی گالی سے اور اختتام بھی اسی گالی سے ہوگا، اور بعض حضرات کا تو تکیہ کلام ہی ماں بہن کی گالی ہوتی ہے، گویا کہ ان کے نزدیک ان کے گھر میں موجود ماں بہن انسان نہیں، قابل حفاظت نہیں، ان کی کوئی حیا نہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ خود بھی ہر وقت انہیں گالی سے مخاطب کریں اور لوگ بھی ان کی بہنوں بیٹیوں کو گالیوں سے نوازتے رہیں۔ اور جہالت، بد تہذیبی اور فحاشی کی انتہا تو آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب ایک دکاندار، ایک بزنس مین، ایک گاڑی کا مالک، ایک گورنمنٹ آفیسر اپنے ماتحت کو ہر غلطی پر، معمولی سستی پر، پہلی بار حکم بجا آوری نہ کرنے پر، مطلوبہ چیز نہ ملنے پر، بھرے مجمع کے سامنے، بھری دکان کے سامنے، بھری گاڑی میں، اپنے تمام عملے اور عوام الناس کے سامنے اپنی رعونت اور فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھاڑتا ہے کہ تیری ماں کو اور تیری بہن کو۔ اس وقت کون اندازہ کر سکتا ہے کسی غیرت مند بھائی یا بیٹے کی حالت کا؟ اور پھر ایسے ہی کسی موقع پر کسی غریب نے فریاد کی تھی کہ غریب کی نہ ماں ہوتی ہے، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بیوی۔ جس وقت جس امیر کا دل چاہے ان کی عزت و تقدس کو تار تار کر دیتے ہیں۔ یہاں ہی بس نہیں، پھر یہ نچلا طبقہ اپنا زہر کیسے نکالتا ہے؟ اصلاح کرنے یا عبرت حاصل کرنے کی بجائے معاشرہ اتنی پستی میں گر چکا ہے کہ امتیاز، تمیز اور پہچان ہی ختم ہو چکی ہے کہ کسی بات کا کوئی فائدہ اور رد عمل بھی ہے یا نہیں۔ بھینس چرانے والے کی بھینس بھاگ جائے، بکری والے کی بکری کسی کے کھیت میں داخل ہو جائے، گائے دودھ نہ دوہنے دے تو اسے ماں کی گالی دی جاتی ہے۔ گاڑی چلتے ہوئے بند ہو جائے، موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے، سامان لادے ہوئے گدھا رک جائے، اشارہ پا کر وہ رک نہ سکے تو ڈائریکٹ اس گدھے کو، اس گاڑی کو، اس موٹر سائیکل کو بہن کی گالی دی جاتی ہے۔ کیا مسلمان کی پستی یعنی اخلاق کی پستی کا یہ عالم بھی ہو سکتا تھا؟ کیا قرآن، اسلام، نبی کا فرمان سب اس لیے آئے تھے کہ ہمارا یہ حال ہو جائے؟ اس کے علاوہ ایک اور منظر بھی آپ دیکھیں گے۔ آج ہمارے نوجوان دوستوں کا طرز تخاطب اتنا فحش ہو چکا ہے کہ ان کی ملاقات بھی فحش گفتگو اور گالی سے، اور الوداعی بھی ایسے ہی کلمات سے۔ اگر 4 دن ملاقات نہیں ہوئی تو شکوہ بھی ایسی کسی گندی گالی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس در افسوس یہ
گالی کھانے والے کو نہ برا لگتا ہے نہ غیرت بیدار ہوتی ہے، بلکہ دوست کی خوشنودی کے لیے ہنس کر اس گالی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ گالی محلے، گلی، تھڑے، بیٹھک سے نکل کر اسٹیج، میڈیا، مسجدوں، محفلوں کے لاؤڈ اسپیکر سے بھی سنی جانے لگی ہے۔ نہ کوئی جاہل بچا، نہ عالم، نہ پڑھا لکھا، نہ ان پڑھ، اصلاح کرنے والے بھی قابل گرفت ہو گئے۔ عام شخص کو گالی دینے والا جب شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ تھا تو علماء کو گالی دینے والے کا حال کیا ہوگا؟ اور خود علماء ہی کو گالی دیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ علم و آگاہی کہاں سے ملے گی؟ فرمان مصطفیٰ یاد کروانے والے کہاں سے تلاش کیے جائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو گالیاں دینے والا قیامت میں کتے کی صورت میں اٹھے گا۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ حکم ہر عام گالی دینے والے کا اور عام آدمی کے لیے ہوگا، باقی خود سوچئے۔ خواتین محترم، ہر چیز اور کام کی اچھائی اور برائی کے پیچھے ضرور کوئی خاص وجہ، کوئی ورکنگ اور ماحول ہوتا ہے، تو گالی کی ابتدا کی وجوہات کی طرف بھی متوجہ ہونا اشد ضروری ہے۔ اس کے لیے میں 2 باتیں عرض کرتی ہوں جو دراصل اس تمام خرابی کا اقرار ہیں۔ ہماری بہنوں اور ماؤں کی اپنی زبان سے کیا کہ جو 2 باتیں عرض کرنے جا رہی ہوں، یہ ہماری بہنوں اور ماؤں کی اپنی زبان سے اس ساری خرابی کا اقرار ہے۔ اور یہاں یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ کوئی ماں یہ نہ بھولے کہ باہر کے ماحول میں گالیوں سے لطف اندوز ہونے والے اور دوسروں کی ماں بہن کو گالیاں دینے والے آپ میں سے ہی کسی نہ کسی کے بیٹے اور بھائی ہوتے ہیں جن کی پرورش کی سعادت آپ ہی کو حاصل ہے، تو مقام غور ہے۔ تو سنیے، ایک خاتون کہتی ہیں، ایک بار میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اپنی دوست کے ہاں گئی۔ میری بیٹی کے پاس بسکٹ تھے۔ میری دوست نے پیار سے اس کے ہاتھ سے بسکٹ جھپٹ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ بچی بھی جواباً مجھ سے چھینے گی، اس طرح کچھ بے تکلفی ہو جائے گی تو بچی سے دوستی ہو جائے گی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس بچی نے چیختے ہوئے کہا، کتی۔ خاتون کہتی ہے، میں حیران ہو گئی، یہ جس کی بیٹی تھی۔ میں بڑی شرمندہ ہوئی کہ میری بچی نے میری دوست کے ساتھ کیا بیہیو کیا۔ بچی کو ڈانٹا تو بچی بڑی بے نیازی سے، عزیزات محترم ذرا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے، بچی کو جب میں نے ڈانٹا تو وہ بڑی بے نیازی سے بولی، آپ ہی تو مجھے کتی کہتی ہیں۔ یہ بہت عام سی اور ہر گھر کی بات ہے، مگر عزیزات میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے چلتے ہوئے آج بے حیائی، فحاشی اور گالیاں یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ دوسری بات، ایک بچی کو ماں نے اپنی پڑوسن کے پاس بھیجا جو غالباً اس کی جو تائی چچی لگتی تھی۔ کہا کہ جاؤ آنٹی سے چھری لے آ۔ چھری لانے بھیجا، وہ گئی، امی کا پیغام دیا، آنٹی نے چھری دے دی۔ بچی چھوٹی تھی، خاتون نے احتیاطاً اور پوچھ لیا کہ امی نے اور بھی کچھ کہا تھا۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے۔
بچے سے بندہ پوچھ لیتا ہے کہ بس اتنا ہی کام تھا یا کچھ اور بھی امی نے بولا تھا؟ تو اس خاتون نے بھی پوچھا کہ امی نے اور بھی کچھ کہا تھا؟ بچی برجستہ بولی ہاں، امی نے کہا تھا اگر اس کمینی نے نہ دی تو دوسری گھر والی آنٹی سے لے آنا۔ سوچ لیا ہوگا آپ نے، یہ ہے وہ خرابی جو ہمارے معاشرے کی تربیت کو یہاں تک لے آئی ہے۔ جس بچے کو چھوٹا سمجھ کر آپ دونوں یعنی ماں باپ میاں بیوی کبھی خود ایک دوسرے کو اور کبھی دوست احباب کو اور کبھی ایک دوسرے کے ماں باپ کو دل کھول کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ بول نہ بھی سکے تو تمام انداز اس کے اندر محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو ہی اس کی زبان بات کرنا سیکھتی ہے تو پھر وہ کاپی کرتا ہے اور کچھ باہر سے بھی پھر جا کے نیا نیا سیکھتا ہے۔ اب ماں باپ اسے مارتے پیٹتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے، اور وہ سب بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ تو یہ ہمارا سکھایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ممکن بھی کیسے ہوتا ہے کہ جس بچے کے سامنے آپ کبھی فون پہ کسی کو گالیاں بک رہے ہوں، کبھی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی ہو اور گالیاں دی جا رہی ہوں، اور کبھی اس بچے کی دادی اور دادا جو آپ کے ماں باپ اور ساس سسر لگتے ہیں ان کو آپ اپنی زبانوں سے گالیاں دے رہے ہوں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہو، تو پھر کیا چیز مانے ہوگی کہ وہ بچہ گالیاں نہیں سیکھے گا؟ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب انہی کا بچہ، انہی کا لخت جگر ان کے سامنے جب کسی کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ باپ پورے زور سے اٹھ کے اس بچے کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ تھپڑ تو باپ کے منہ پہ پڑنا چاہیے، اور اگر ماں مارے تو وہ ماں کے منہ پہ پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ تو اس نے ظلم کیا اپنے بچے پر۔ اور آج معاشرے کے حالات کو یہاں تک پہنچانے والے ذمہ داران تو ہر گھر کے وہ سرپرست ہیں جن کے اندر آج تک یہ پاکیزگی پیدا نہ ہو سکی اور اس برائی کو اور اپنی زبان کو لگام نہ دے سکی۔ سنیے جس نبی کا کلمہ ہم سب نے پڑھا، سنیے جس نبی نے ہمارے لیے شریعت کو پیش کیا، سنیے جس امت کے لیے قرآن عظیم نازل ہوا، اور جس نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانے کا بار 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 ہمیں حکم دیا گیا۔ آپ کی مقدس زبان اور اس زبان مقدس کی مقدس نفاست کا کیا عالم ہے کہ آپ جب سخت سے سخت غصے میں ہوتے تو آپ صرف اتنا فرماتے کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تم نے یہ کیوں کیا؟ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا، لیکن الفاظ یہ ہوتے۔ یا کبھی آپ یہ فرماتے کہ تیری ماں تجھے روئے، تو نے یہ بات کیوں کی؟ یہ تھا انداز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی غصے کے عالم میں۔ اور ہم تو ہر بات میں جس طرح سے اتنی لمبی گفتگو میں نے عرض کر دی کہ جو ہمارے ہاں ماحول بن رہا ہے اور اب علمی حلقوں تک یہ ذلت پہنچ گئی، تو اس کا اینڈ کہاں ہوگا؟ اس کا انجام تو رب نے اور اس کے حبیب نے بتا ہی دیا، لیکن دنیا میں یہ زیادتیاں اور یہ خرابیاں اور یہ بے حیائیاں آخر کہاں تک پہنچیں گی؟ تو سامعات محتشم، آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو چن چن کر لانے اور پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ بنیاد ہیں معاشرے کی، آپ بنیاد ہیں انسانیت کی، آپ بنیاد ہیں ماحول کی، آپ ذمہ دار ہیں معاشرے کی اصلاح کی۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، مگر آپ نے اپنا مقام خود اپنے قدموں میں خاک میں رول دیا اور اس کو ضائع کر دیا۔ تو یہ کوشش ہے اٹھنے کی، یہ کوشش ہے اصلاح کرنے کی، یہ کوشش ہے اپنے معاشرے کو سنوارنے کی اور اپنے قبروں کو عذاب سے بچانے کی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بہت سنجیدہ پیغام آپ کی خدمت میں نے آج پیش کیا، جس کی اصلاح کے لیے اگر آپ آغاز کر دیں تو اس کے بہت سے فوائد سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور بہت جلدی شروع آنے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کو امانت سمجھ کر، جس کے ساتھ آپ کا ابھی تک پورے 36 دن میں رابطہ نہیں بھی ہوا نا، اس کے ساتھ بھی اسپیشل رابطہ کر کے اس کو یہ سبق سینڈ کریں، اس کو فورس کریں اسے سننے کے لیے،
اور اپنی بچیاں جن کی ابھی تک آپ نے شادیاں نہیں کی ان کو پاس بٹھا کے یہ سنوائیں، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو بھیج کر ان کو بتائیں کہ سننے کے بعد آپ نے اس میں سے کیا سمجھا اور کتنا سنا اور کس وقت سنا، یہ ساری مجھے رپورٹ دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس ذمہ داری کو پورا کریں اور پھر بار بار کریں۔ یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکی کہ ان چیزوں کو اپنے پاس امانت سمجھ کے ان کی اہمیت پہ غور کریں اور معاشرے کی تباہی کو بچانے کا حصہ دار بنیں۔ اللہ کریم ہماری مدد فرمائے گا، برکت عطا کرے گا، اور یقیناً ہم اس میں سرخرو ہو جائیں گے اگر اخلاص سے ابھی بھی چلنے لگ پڑیں، کیونکہ ابھی زندگی ہے نا، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے توبہ کا، اصلاح کا، خرابی کو دور کرنے کا۔ چلیں، اگر ہم 100% نہیں بھی کر سکے تو اللہ کو یہ تو عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ جب ہمیں شعور ملا، وقت ملا، سعادت ملی اور تیری بارگاہ میں ہماری منظوری ہوئی، تب تو ہم کھڑے ہو گئے اور تب ہم نے شروع کر دیا۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور وہ تو بلا کے کہتا ہے نا کہ آؤ اور رجوع کرو میری طرف تاکہ میں تمہیں بخشوں اور تمہارے گناہوں سے تمہارے نامہ اعمال صاف کروں۔ الحمدللہ، تو آج کا یہ جو حدیث پاک کا موضوع مکمل ہوا، اور آج ہمارے پاس جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے عقائد کا۔ وہ آپ کو کبھی کبھی بیچ میں پڑھائے جاتے ہیں، اسی لیے کہ جو بہت ضروری ہوں ان کو آپ کے لیے منتخب کیا جائے تاکہ تھوڑے وقت میں ہم وہ زیادہ ضروری چیزیں پڑھ سکیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ چلنے والی ہیں۔ تو حصہ عقائد میں ہم آج پڑھیں گے کفریہ کلمات کون کون سے ہیں۔ سارے تو نہیں پڑھیں گے، آج کچھ ہی پڑھیں گے، پھر اس کو آگے لے جائیں گے کسی اگلی قسط میں۔ کفریہ کلمات کون کون سے ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے ابتدائی گفتگو تھوڑی سی عرض کروں گی جس سے اس کا پس منظر واضح ہو جائے، اور وہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو پھر اہل علم سے سوال کیا کرو۔ ہمارے لیے فرض علوم کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے، اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا پچھلے اس بات میں، میں نے ذرا ربط پیدا کرنے کے لیے دوبارہ سے یہ بات کی ہے۔ اور فرض علوم میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں عقائد کا جاننا اور ان شرعی احکام کا جاننا سیکھنا جن کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچ سکے۔ اور وہ علم سیکھنا جس کے ذریعے سے انسان کفر سے بچے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط ہو اور ہمیں پہچان اتنی ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کلمہ کفر کہے، یعنی برا بول یا برا کام تمہارے سامنے ہو، تو فرمان کیا ہے کہ سب سے پہلے اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ تمہارا ایمان اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ایمان کے معاملے میں، ایمان کے مقابلے میں جب بات آ جائے تو تم اتنے جرأت مند ہو جاؤ کہ اس کو برداشت نہیں کرو اور ہاتھ سے اس کو روکو۔ اپنی ہاتھ سے مراد ہے طاقت سے، اپنے روب سے۔ اور اگر سمجھو کہ ابھی میرا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہوا تو پھر اتنی جرأت ضرور رکھو کہ تمہارے سامنے اگر کسی نے کلمہ کفر کہہ دیا یا برائی کر دی یا بری بات کر دی تو زبان سے اس کو لگام ڈالو، اس کو روک دو، اس کی زبان بند کر دو۔
اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ اس سے لڑ پڑیں اٹھ کے اور کہ آپ اس کے اوپر چھا جائیں اس لیے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کون ہو بولنے والے اور یہ کرنے والے. نہیں، زبان کے استعمال کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس اتنی مدلل گفتگو ہونی چاہیے اور اس کے اندر اتنا روب اور سچائی ہونی چاہیے کہ جو برائی کرنے والا یا برا بولنے والا ہے وہ پھر تمہیں مسترد نہ کر سکے. اپنے ایمان کے اندر اتنی طاقت رکھو. اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو پھر جو تیسرا درجہ، آخری درجہ، کمزور ایمان کا درجہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ پھر اس جگہ کو چھوڑ دو، دل سے اس کام کو، اس بات کو، اس نظریے کو، اس عقیدے کو برا اور قابل نفرت سمجھو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو عقیدے کے متعلق بات ہے اور کفر اور ایمان کے متعلق بات ہے، اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے، کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو تمہیں لگے کہ یہ غلط ہے، اسلام میں غلط ہے، عقیدے کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، تو جیسا کہ بعض خواتین کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے خواتین ہی سے میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ سنی سنائی باتوں پہ بعض اوقات تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس آسمان گرنے کی بھی بات ہو تو اس کو ایک تنکے کے برابر سمجھ کر زندگی ویسی کی ویسی گزاری جاتی ہے. مطلب مثال کے طور پہ یہ چیزیں مشاہداتی ہیں، ہمارے ارد گرد کے ماحول سے تعلق رکھنے والی ہیں اور ہمارے ساتھ پیش آنے والی سوالات کی صورت میں یہ ساری چیزیں ہیں. کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کوئی طلاق کی بات سنی اور خود سے ہی اس کو ڈن کر دیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی، یا اس کے جواب میں کہ اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا اور گھر چھوڑ کے چلی گئی. اس نے یہ کہا کہ میرے شوہر نے کفریہ کلمہ کہہ دیا تو میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا نکاح ٹوٹ گیا. کبھی کہا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں اب نہیں رہوں گی، وہ چلی گئی. اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں 3 طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں اور عورت اس پہ پردہ ڈال کے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو گھر تباہ ہو جائے گا، بچے خراب ہو جائیں گے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں علم کا نقصان، ایمان کا نقصان. تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ اتنا علم ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا. ہم کوئی جانور، وحشی اور حیوان نہیں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہماری زندگی کے کچھ رولز ریگولیشنز بنائے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب کو سکھانے کے لیے نبی مکرم کو نازل فرمایا ہے. ایک پورا دنیا کا نظام ہمیں عطا کیا ہے، ایک بڑا مقام اللہ نے انسان اور انسانیت کو عطا کیا ہے. اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، ہمیں ہمیں اپنی اہمیت اور عظمت اور شان کا علم نہیں ہے. جی، تو اب یہ جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں یہ بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. بعض مرتبہ کوئی بات ایسی کفریہ ہوتی ہے کہ وہ صرف بات کفریہ ہوتی ہے، مطلب کہنے والے نے کفریہ بات کہہ دی، یہ جملہ کفریہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف بات کفریہ نہیں ہوتی بلکہ کہنے والا خود بھی کافر ہو جاتا ہے. پھر اس کفر میں ایک چیز اور دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کہنے والا غلطی سے یہ بات کہہ رہا ہے، یہ جان بوجھ کر کہہ رہا ہے. ایک یہ کیفیت بھی ہوگی. ان ساری کیفیتوں کو سامنے رکھ کر ایک تو یہ حکم دیا جا رہا کہ فیصلے خود نہیں کریں جب تک کسی مستند مفتی کے سامنے ان معاملات کو نہ رکھیں، اس وقت تک اپنے گھر سے کوئی فیصلہ نہ کریں کہ آپ ان کی نزاکت، آپ ان کی زبر زیر پیش کو نہیں جانتی کہ بعض اوقات صرف زبر زیر پیش کی وجہ سے حکم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
کفر ہے کیا، یعنی میں نے ابھی پہلے یہ کیا وضاحت کی، میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات کفر ہوتی ہے لیکن بندہ حقیقی کفر تک نہیں پہنچتا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات بھی کفریہ ہوتی ہے اور بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اس کی صورت کیا بتائی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بات کرنے والا بے علمی سے، جہالت سے بات کر رہا ہے یا اپنی اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے اور مسلسل وہ بات کر رہا ہے. اگر تو اس نے جہالت سے بات کی تھی، بے علمی سے کی تھی، اس کو بتایا گیا، اس نے توبہ کر لی، لوگوں نے اس سے توبہ کروا لی تو بات ختم ہو گئی. مطلب یہ کہ آگے بات کفر تک نہیں گئی. اور اگر وہ بات کر کے پھر جس طرح سے بہت سے جاہل لوگ اکڑ جاتے ہیں تو وہ اکڑ گیا اور اپنی بات پر ڈٹا رہا، پھر وہ کافر بھی ہو گیا اور بات بھی کفریہ کر دی. تو اب کن چیزوں میں کفر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، آگے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہوتا ہے. جو اعمال ہیں نا، ان اعمال میں، عقائد میں جو ضروریات دین ہیں ان کا انکار کرنے پر بندے سے کفر صادر ہوتا ہے. ضروریات دین کیا ہیں؟ وہ کام یا وہ باتیں جن کی تصدیق ہمیں ایمان میں داخل کر دے اور انہی چیزوں کا انکار ہمیں اسلام سے خارج کر دے، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین. مثلا اللہ کا وجود، اس کا ماننا لازم ہے. جب تک یہ ہم نہیں مانتے ہم ایمان والے نہیں ہوتے، اور جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے. ایسے ہی اللہ کی تمام ذات اور صفات کو قدیم ماننا. قدیم کا معنی پچھلے دنوں سبق میں حادث اور قدیم کا میں بتا چکی ہوں کہ جو کسی نے صفت دی نہ ہو، کبھی وہ پیدا نہ ہوئی ہو، وہ ہمیشہ سے ازل سے ہو، ابد تک رہے، قدیم ہو، حادث نہ ہو، کسی کی عطا کردہ نہ ہو، وہ ذاتی ہو. یہ سب معنی جو ہیں وہ قدیم کے اندر آتے ہیں. تو ذات بھی اور صفات بھی اللہ کی جو اس کو قدیم ماننا یہ ایمان ہے، اور اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہو جائے گا. یہ ضروریات دین ہے. پھر اللہ کے سارے نبی، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے اور اللہ کے وہ جو نبی کے صحابہ ہیں ان سب کا ہدایت پر قائم رہنا، ان سب چیزوں کو عقیدے میں شامل رکھنا، یہ تو ایمان ہے، یہ ضروریات دین ہے. اور ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کیا تو وہ کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ اور صاحب نصاب پہ حج، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری ضروریات دین ہیں. ان میں سے ایک چیز کی بھی مخالفت کی، انکار کیا تو انسان کافر ہو جائے گا. یہ ہیں ضروریات دین. اچھا، ایک ہوتا ہے اب کفر جو ہوتا ہے، ایک کفر وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے منہ سے وہ کلمہ نکلے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فوری طور پہ انسان کافر ہو تو نہیں جاتا، لیکن اگر اس کو نہ روکا گیا تو وہ آہستہ آہستہ کافر ہو جائے گا. اور ایک کلمہ وہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے. مثلا جو آہستہ آہستہ جس کفر سے بندہ کافر ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان اذان کا مذاق اڑائے یا بار بار اذانیں ہوتی ہوں تو ان کو سن کر بیزاری کا اظہار کرے، ڈسٹربنس کا اظہار کرے، تو اس سے اس کے دل کے اوپر وہ کفر کی سیاہی آنا شروع ہو گئی. اب بار بار یہ کرتا رہے گا، کبھی داڑھی کا مذاق کرے گا، کبھی داڑھی سے بیزاری کا اظہار کرے گا، کبھی یہ کہے گا کہ داڑھی تو چوروں نے بھی رکھی ہوئی ہے، فلاں نے کیا ہوا ہے، اور داڑھیوں والے کیا کرتے ہیں. اس طرح شاعر اسلام کا جب وہ مذاق اڑاتا رہے گا، بیزاری کا اظہار کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا وہ کفر تک پہنچ جائے گا. تو اس کو بھی یہاں سے روکنا اور اس سے بھی توبہ کرنا اور تجدید ایمان کے طور پہ کلمہ پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان اتنی کثافت، گندگی اور سیاہی سے واپس فوراً نکل آئے. اب ہے صریحی کفر، یعنی ایک دم سے بندہ اعلانیہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے. مثلا اگر
کسی شخص نے حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق کی صحابیت کا انکار کر دیا، اگر کسی شخص نے فرشتوں کا انکار کر دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ صریحی اور ظاہری کفر ہوگا۔ ان کے لیے حکم کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں فوری طور پر وہ بندہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، کسی مستند عالم دین یا مضبوط پرہیزگار مسلمان کے سامنے وہ دوبارہ سے ایمان لانے کی صورت میں کلمہ پڑھے، توبہ کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی تجدید کرے۔ یہ ہے ان باتوں پر دوبارہ توبہ کر کے تجدید ایمان کا طریقہ۔ اب میں چند کلمات پیش کرتی ہوں یہ سمجھانے کے بعد کہ وہ کون سے کفریہ کلمات ہوتے ہیں جن کو بول کر نہ جانے کتنی تعداد میں لوگ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی طرف سے مسلمان ہی کہلا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ڈراموں میں، فلموں میں بہت سے ایسے کلمات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت تشویشناک ہوتے ہیں، اور ان کے کہنے سے کہنے والا، اس کے ساتھ شریک ہونے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی تائید کرنے کی وجہ سے، ان کو درست ماننے کی وجہ سے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی بہت سی مثالیں پیچھے کئی ڈراموں میں گزر بھی چکی ہیں، جیسے عشق و محبت میں ایسا ہو گیا، یا کسی چیز کا انکار کر دیا۔ مثال کے طور پہ اگر بعض ڈراموں میں ایسا پیچھے گزر بھی چکا ہوا ہے کہ ایک میاں بیوی حقیقت میں، ریئل میں میاں بیوی ہیں، اور وہ ڈرامے میں کام کرتے ہیں جب، تو شوہر ڈرامے میں ڈرامے کی زندگی میں اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ ایک اپنا فن پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اس نے طلاق دی، اور طلاق کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے غصے سے طلاق دی، اگر آپ نے مذاق میں طلاق دی، اگر آپ نے کھیل کھیل میں طلاق دی، تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب اس پہ بہت سارے معاملات اٹھے، بہت سارے اعتراضات اٹھے، فتوے دیے گئے، مگر کیا ہوا کہ جب ماننے والوں نے اسے انکار کر دیا کہ ایسے کوئی طلاق نہیں ہوتی اور ہمارا کوئی نکاح نہیں ٹوٹا، تو وہ زندگی جو گزار رہے ہیں تو ان کا نکاح تو ختم ہو چکا ہے، اب وہ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ حرام گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے بعض اوقات کلمات میں ایسے کلمات بولے جاتے ہیں جو ایمان کا حصہ نہیں ہوتے اور بندے کو کفر تک لے جاتے ہیں، تو اس کا ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے نہ جانے لاکھوں لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اب حقیقت کی زندگی کی طرف آئیں تو یہاں ہمارا یہ ایمان ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہے، یہی ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان ہونا چاہیے۔ جو لوگ بولتے ہوئے بھی، لکھتے ہوئے بھی اور مانتے ہوئے بھی اس بات پہ قائم رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، تو یہ ان کا ایمان ہے اور ایمان ہی ان کی اصل ہے۔ اس کے خلاف بعض لوگ مذاق میں یا بے علمی کی وجہ سے ایسے کلمات بولتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، جن کلمات سے اللہ کے لیے وہ سبحان کی ضد پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، پاک کا مطلب ہوتا ہے بے عیب، اور جب وہ کوئی ایسی چیز اپنے رب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو وہ گویا نسبت جو ہے اس لفظ کی وہ اللہ میں عیب ظاہر کر رہی ہے، تو اس نے اپنے ایمان کے خود خلاف کیا، تو ایمان کی ضد اور ایمان کا خلاف کیا ہے کفر، تو اس سے کفر ہو گیا۔ آئیے، اس کی بہت سادہ سی بات ہے، پتہ نہیں آپ نے بھی بہت لوگوں سے سنی ہوگی۔ جب کوئی آدمی عرصہ دراز سے بیمار پڑا ہو، بڑھاپا بے حساب ہو جائے، بہت بوڑھا ہو جائے،
کھانا پینا، ہلنا بیٹھنا اٹھنا سب امپاسبل ہو جائے۔ تو بہت سی خواتین کو عجیب عجیب سے مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور بولنے کی اصل میں جو عادت ہوتی ہے نا، یہ عادت بندے کو لے ڈوبتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بے محل بولنا، بہت زیادہ بولنا، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا اور ضرور بولنا۔ تو بہت سی خواتین کو، میں نے خود یہ کلمات بہت سی خواتین سے سنے بھی ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ بیان کرتے ہو بھی اور بار محل بھی، کہ ایسے بوڑھے کو جو نہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، نہ ٹھیک ہو رہا ہو، نہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو، تو انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو اسے بھول ہی گیا، عرصہ دراز سے یہاں پڑا ہوا ہے اللہ کی مخلوق میں، تو اللہ تو اسے بھول ہی گیا۔ اب اس کے نزدیک یہ لوگوں کو ہنسانے والی بات ہے، لیکن اس پہ خبر کو یہ نہیں پتا کہ بھولنا کتنا بڑا عیب ہے، کتنا بڑا نقص ہے۔ آپ خود اپنی زندگی کو دیکھیں، میں دیکھوں، کوئی اور دیکھے، اور جب ینگ ایج ہو اور اس وقت بالکل دماغ کو فریش ہونا چاہیے اور صلاحیت ہونی چاہیے بندے کے اندر، تو آپ کو یکدم چیزیں بھولنے لگ جائیں۔ جوانی میں، بڑھاپے میں تو سب کوئی بھول جاتی ہیں نا، جوانی میں، ینگ ایج میں، فریش ایج میں، تو آپ شرمندگی سے لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کا آج ہی یہ حال ہو گیا ہے، اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ کوئی سمجھدار بندہ اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ کسی ڈاکٹر، کسی حکیم یا طبیب کے ساتھ جا کے شیئر کرے۔ کیوں؟ وہ خود بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ایک عیب ہے اور مجھے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ تو جس خاتون نے یا جس مرد نے یہ کہا کہ اللہ تو اسے بھول ہی گیا، تو ذرا سوچیں، آپ کے لیے یہ عیب ہے تو اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تو ہے ہی پاک، آپ کے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کو پاک مانیں، تو آپ نے یہ جملہ کہہ دیا تو آپ سے کفر سرزد ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی نے آپ کو سمجھا دیا، آپ نے توبہ کر لی، مان لیا، رجوع کر لیا، تجدید کر لی ایمان کی، تو آپ فوری طور پہ اپنے مقام پہ واپس آ گئے اور کوئی عمل آپ کا ضائع نہیں ہوا، اللہ نے بخش دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اڑ گئے کہ یہ کیا بات ہے، اس سے کیا ہونے لگا ہے، میں نے تو ایسی بات کر دی، میں نے تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور پھر آپ آگے جسٹیفائی کرنے لگ گئے، تو یہاں آ کے خرابی ہو جائے گی اور کفر پکا ہو جائے گا۔ اور میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گی کہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ یہ ایسی بیس ہے، یہ ایسی بنیاد ہے کہ اگر یہ نہیں تو آپ کوئی بلڈنگ اوپر کھڑی نہیں کر سکتے، کسی عمل کی کوئی بلڈنگ آپ اس کے اوپر کھڑی نہیں کر سکتے۔ انسان کا ایک جملہ انسان کے اندر کفر کا امکان پیدا کر دیتا ہے، میں نے یہ پہلے عرض کیا۔ اور عقیدہ ہے تو آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی ویلیو ہے، بڑے تو ہوتے ہی بڑے ہیں۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو آپ کے سب عمل بیکار ہیں، سب بیکار ہیں۔ سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے پر تشریف فرما ہوئے، صفیں کھڑی ہو گئیں، آپ آگے تشریف فرما ہوئے، جنازہ تیار ہو گیا، لوگ آتے جا رہے ہیں، یکدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مبارک پیچھے فرمایا اور سوال کیا، ایک شخص کی نیکی کے بارے میں تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ یہ سوال کرنا کیوں ضروری ہوا؟ کہ وہ لوگوں کے اندر کوئی اچھا انسان مشہور نہیں تھا، سب اس کی برائیوں سے واقف تھے۔ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ اکثر گفتگو میں بھی یہ کئی بار اس کا ذکر ہوا، اور عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ نیک گواہیاں پیش کریں، مطلب اس کے نیک کاموں کو یاد کریں، جس کو کوئی بھی نیک کام معلوم ہو اس کا زندگی کا، وہ ضرور لوگوں سے شیئر کرے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہوتے ہیں جو اس وقت لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کی نیک گواہیاں کتنی آ رہی ہیں، اور ان پر اس کی بخشش
اور اس کے عذاب کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے نا کہ میری رحمت جو ہے وہ بہا نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی ہے۔ بہا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یا عذاب دینے کی کوئی صورت اور کوئی ایسا طریقہ، یہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت بہانہ چاہتی ہے کہ کوئی ایک بہانہ اس بندے کے لیے بن جائے اور میں بخش دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کی کسی نیک گواہی کو، کسی نیکی کو جانتا ہو، گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ کوئی شخص نہیں بولا، کیونکہ کوئی اس کی نیکی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ آخر پہ ایک شخص آیا، وہ آگے بڑھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گواہی پیش کی۔ اور گواہی یہ تھی کہ اس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ فلاں فلاں سرحد پر عبادت سمجھ کر پہرا دیا تھا۔ اس سرحد پہ پہرا دینا اسلام کی حفاظت اور ملک کی حفاظت کے لیے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک رات زندگی میں فلاں سرحد پہ پہرا دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلیں اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ پڑھایا، جنازہ اٹھایا گیا، قبر کے پاس لے جایا گیا۔ سبحان اللہ، اس شخص کے مقدر پہ قربان کے آقا علیہ السلام اس شخص کی قبر میں کھڑے ہوئے، دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا اے شخص، تیری نیک گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، بخشوانے کے اسباب کسی کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن تیرا نبی محمد تیرے ایمان کی اور تیرے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، مگر کیا ملا کہ اس کا وہ عقیدہ جس عقیدے کی بنا پہ، عقیدے کی درستگی کی بنا پہ ایمان کے ساتھ اس نے اس سرحد کی حفاظت کی، اور وہ عقیدہ جو اس کا درست رہا، گناہ ہوتے رہے مگر اس عقیدے کی درستگی کی وجہ سے ایک عمل اتنا بھاری ہو گیا کہ دو جہاں کے والی اس کے اس عمل کی گواہی بھی دے رہے ہیں اور اس کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس کی اہمیت مزید واضح ہوئی ہوگی کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور کس لیے ضروری ہوتا ہے کہ صاحبان علم کے ساتھ جڑنا اور کسی کی تقلید میں رہنا اور کسی امام کے پیچھے چلنا، تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے اور ہم خرابیوں سے بچ کر اپنے ایمان کو آگے لے کے جاتے رہیں۔ اچھا، ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ کفر یا کلمے کے متعلق اگر کسی نے یہ بولا اور اگر تو توبہ کر لی تو فابہا، اگر نہیں کی تو اس کا کفر قائم ہو گیا۔ اچھا، اب آگے چلیے۔ بعض اوقات انسان اپنی بے علمی کی وجہ سے، یا وہی بات جو اوپر میں نے عرض کی کہ کچھ لوگوں کو جاہلانہ عجیب عجیب سے مذاق کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، اور اس مذاق میں وہ سیدھا اٹیک اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ تو کوئی حکم جس کی سمجھ نہ آئے، ایمان کا تقاضا تو کیا ہے؟ بلا چون و چرا اسے تسلیم کرو اور اس پہ عمل کرو۔ یہ حق اللہ پاک نے آپ کو دیا ہی نہیں کہ جس حکم کی سمجھ نہیں ہے اس پہ بحث کرنے بیٹھ جاؤ یا رائے قائم کرنے بیٹھ جاؤ۔ تو کوئی شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ بھی یہ کیسا فضول حکم ہے، کوئی سمجھ بھی تو آئے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، فلاں فلاں کہا۔ تو یہ جو فضول ہے، کسی چیز کا فضول ہونا، کسی بات کا فضول ہونا، کوئی لینگویج فضول یوز کرنا، کیا یہ سبحان ہے؟ کیا یہ پاکی ہے؟ نہیں، یہ تو عیب ہے۔ آپ ایک عزت والے بندے کو، شریف بندے کو، پڑھے لکھے بندے کو آپ کہیں کہ آپ تو بڑے فضول آدمی ہیں، بتائیے ذرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور کتنا برا کام اور بری بات ہوگی آپ کا یہ کہنا ایک اچھے پڑھے لکھے معتبر بندے کو کہ آپ بڑے فضول ہیں۔ تو اگر جب اللہ کا دیا ہوا حکم آپ اس کے ساتھ یہ نسبت قائم کریں گے کہ یہ کیسا فضول حکم ہے اور یہ کیسی فضول پابندی ہے شریعت کی،
آپ نے اللہ پہ عیب لگا دیا اور کفر صادر ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی وہی اوپر والا حکم ہوگا، آپ نے توبہ کر لی، کلمہ دوبارہ پڑھ لیا، تجدید ایمان کر لی، شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح کر لی، آپ کا گناہ وہیں رک گیا، آپ کے اعمال برباد نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ ڈٹ گئے تو پھر کفر جو ہے وہ صادق آ جائے گا۔ اور پھر یہ اگلا جملہ جو میں عرض کرنے لگی ہوں وہ ہے کہ یہ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں، بہت سے لوگ بولتے ہیں، پنجابی میں تو بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، جہاں کہیں زیادتی دیکھی، مہنگائی زیادہ ہو گئی، خرابی زیادہ ہو گئی، قتل و غارت ہو گئی، لڑائی زیادہ ہو گئی، کسی نے کسی کے ساتھ زیادہ زیادتی کر دی، تو تبصرہ کرنے والے لوگ جو ہیں یا خواتین جو ہیں وہ بات کریں گی کہ ظلم خدا دا، اردو میں ظلم خدا کا آپ کہتے ہیں جب، تو یہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی طرف کیا منسوب کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اس 3 لفظوں کے ایک جملے نے آپ کو مومن سے کافر کر دیا ہے۔ خدا ظالم ہے معاذ اللہ، خدا تو عدل کرنے والا ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، اور ظلم کرنا تو ایک بہت بری صفت اور ایک بہت برا عیب ہے۔ تو آپ اتنا برا عیب اللہ کی طرف سبحان اللہ کہنے کے بعد منسوب کرتے ہیں، پھر بھی آپ ایمان والے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا سنگین اور بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے یہ۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو عشقیہ گانے، غزلیں، اشعار بولے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ وہ جاہلوں کا ایک محاورہ ہے کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، یہ اس کے تحت جو اوٹ پٹانگ لکھنے والے کو آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ جیسے ایک شعر ابھی میرے سامنے ہے کہ جس کا شعر کا ایک مصرع ہے کہ خدا بھی نہ جانے تو میں کیسے جانوں، اور ایسے ہی مطلب اپنے محبوبوں کو جن کے ساتھ عشق ہے انہیں خدا کہہ کے پکارنا، ان کے ساتھ اپنے جو عشق کے تعلقات ہیں ان کو پوجا کہہ کے ظاہر کرنا، یہ سب کے سب جو ہیں یہ کفریہ کلمات ہیں جو دوسرے بندے کے لیے بولے جائیں۔ اب یہاں پہ یہ ثابت کر دیا کہ گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ خدا تو جاہل ہے، وہ تو بے علم ہے، اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں، خدا بھی نہ جانے تو میں کیسے جانوں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو عشق کی حدیں ہیں، جو اس کی گہرائیاں ہیں، جو اس کی کیفیتیں ہیں، وہ تو خدا کو بھی پتہ نہیں چلی تو میں کیسے جان سکتا ہوں۔ تو کس چیز کو، کس خباثت کو اٹھا کر کہاں جا کے جوڑ دیا، اور پھر اسے بولنے والے کو، لکھنے والے کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولا اور کیا کر دیا۔ تو میں یہ جتنے جملے عرض کر رہی ہوں یہ میں نے چند جملے بطور نمونہ کے لیے ہیں تاکہ ہمیں اس کی نزاکت کا علم ہو جائے۔ اور قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ کیا ہوگا ہمیں وہ سمجھ لینا چاہیے۔ قاعدہ یہ ہوگا کہ جب کسی بھی لفظ اور کسی بھی جملے میں کوئی عیب پایا جائے اور وہ صفت پائی جائے جو بندوں کے اندر ہے اور وہ بھی کم تر سمجھی جاتی ہے، اس کو اللہ کی طرف جب آپ منسوب کریں گے تو ہر وہ جملہ کیا ہوگا؟ وہ کفر ہو جائے گا۔ چند جملے اور عرض کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ کہا کہ اگر تو ان سارے جملوں میں سے یا اور ایسے جملوں میں کوئی جملہ بھی انسان نے ایسا بولا کہ ایک پہلو تو اس میں بے ادبی کا نکلتا تھا اور اس سے مراد اور بھی معنی لیا جا سکتا تھا، یا پھر یہ کہ یہ مراد واضح نہیں تھی، یا یہ کہ بولنے والے کو علم ہی نہیں تھا، اس نے ان میں سے کسی صورت کے تحت یہ بول دیا، اب یہ جملہ تو کفریہ ہو گیا لیکن بندہ ابھی کافر نہیں ہوا۔ یہ فرق بھی سمجھ لیجئے گا، جملہ کفریہ ہے، بندہ کافر نہیں ہوا، کسی نے سمجھا دیا، احساس دلا دیا اور اس کو احساس ہو گیا تو اس نے توبہ کر لی۔ تو میں نے جیسے پہلے 2-3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ ایسی فوری توبہ کرنے سے اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے
اور کفر صادر نہیں ہوگا. جملہ اگرچہ کفریہ تھا مگر توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جائے گا، اور جتنے پہلے اسلام کے دور کے اعمال کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اعمال نامے میں برقرار رہیں گے. اور دوسرا کیا ہے، وہ جو صریح کفر ہوگا، ایک تو یہ کہ اس کو پتہ تھا، اس نے جان بوجھ کے ایسا لفظ بولا، اور دوسرا یہ تھا کہ کسی نے سمجھایا، اس کے باوجود وہ سمجھا نہیں، اکڑ گیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے لگا. تو اس سے کیا ہوگا، اب اس کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کا کفر اس کے اوپر صادر ہو جائے گا. اب جب تک وہ مکمل طور پہ یعنی لوگوں کے سامنے اپنے دوبارہ اسلام کا اقرار نہیں کرے گا، اور پھر یہ میں نے دہرائی بات 2-3 مرتبہ کہ ایک تو ایمان کی تجدید، دوسرے نکاح کی تجدید کرے گا، تب جا کے وہ ایمان والا کہلائے گا. اچھا، اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ ہم یہ جملہ ایک سمجھتے ہیں، اور یہ جملہ بھی تو شاید ہی کسی وفات پر سننے کو نہ ملتا ہو. اچانک جب کوئی جوان بندہ، جوان آدمی، لڑکا یا لڑکی شادی کے فوراً بعد یا منگنی کے بعد یا عین جوانی کے وقت میں، ابھی شادی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، فوت ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب وہاں ہمیں کیا سین نظر آتا ہے؟ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو پورا زور لگا لگا کے لوگوں کو عجیب و غریب سے جملے سنا رہی ہوتی ہیں، اور سارا فوکس ان کا اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جملے لوگوں کے دل پہ اثر کریں اور وہ روئیں، زیادہ روئیں، زیادہ روئیں. اور پھر انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اکثر خواتین کیا کہیں گی اگر وہ وفات پہ آ رہی ہیں، وہ ایک جھمگٹا آ رہا ہے، گلی میں گفتگو کر رہی ہیں، گھر جا رہی ہیں یا وہاں جا کے وہ بیٹھی ہیں، تو اپنی سمجھداری کا تاثر لوگوں کو دینے کے لیے اس طریقے سے سمجھائیں گی کہ اللہ کو بھی اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی، وہ بہت اچھا تھا، اس کی دنیا کو بھی ضرورت تھی تو اللہ کو بھی ضرورت تھی، اللہ لے گیا. اب اس بے وقوف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ منہ سے کیا کہہ دیا. یعنی اللہ کو ضرورت تھی، اللہ ضرورت مند ہے، اللہ محتاج ہے، معاذ اللہ. اللہ کا نظام ہم چلاتے ہیں مل کے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو پہلے لوگ اللہ کے ہاں موجود ہیں وہ برے ہیں، اور یہ اچھا تھا، اس کی اللہ کو ضرورت تھی. کتنی چیزیں نکلی اس ایک جملے کے اندر. پھر آگے اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کے پیچھے جوان بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو پھر خواتین کس کس طرح کے تبصرے وہاں بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ تجھے اس جوان پہ بھی رحم نہیں آیا، تجھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر نہیں آئے، اور تجھے یہی نظر آیا تھا کسی بوڑھے کو لے جاتا. دادی بولتی ہے یا اللہ مجھے لے جاتا، دادا کہتا ہے یا اللہ مجھے لے جاتا، یہ تو میرا وقت تھا. آپ غور کریں، اپنے مائنڈ میں دہرائیں ذرا ان چیزوں کو. آپ کی زندگی نے بھی یہ چیزیں سنی ہوں گی. واضح طور پہ وہ دادا رو رہا ہوتا ہے اور بوڑھا باپ رو رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ تو میرا وقت تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا نازک جملہ ہے. گویا کہ اللہ کو غلطی لگ گئی، عزرائیل کو غلطی لگ گئی، اللہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باری کس کی تھی، تو میں کس کو لے کے جا رہا ہوں. یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی. آپ کے نزدیک ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اور اللہ نے ظلم کیا کہ وہ ایک جوان لڑکی کو بیوہ کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے یتیم کر دیا. اس نے کتنا بڑا ظلم کیا، اللہ نے اس کو رحم ہی نہیں آیا. یہ ہیں ہماری جہالتوں کے پھل جو ہم کھا رہے ہیں، اور یہ ہیں ہمارے ایمان جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہا ہوا، اور ہم اپنی طرف سے مسلمان ہو کے جی رہے ہیں اور مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ اپنی پہچان کروا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے معاشرے کی برکات، نورانیتیں، روحانیتیں، ہماری عبادتوں کے اندر لذتیں اور وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی اور سکھائی ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کر دوں، وہ کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی بد دین یا لا دین بندے کو اپنے اس دین کا، جس دین میں وہ ہے، اپنے دین کا کوئی کام، جیسے دین کے شعار ہیں، ہمارے دین کی خاصیتیں ہیں، سنتیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہمارے لیے احکام ہیں، ایسا کوئی کام جو اس کے دین میں سے تھا اس کو کرتے ہوئے دیکھا، تو مسلمان نے کہا کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اگر اس کے دین کا وہ کام تھا، ایک عام کام ہے جو دنیاوی کام ہے یا لوگوں کی ضرورت کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ نہیں، دین کے کام میں سے اگر کسی کے دین کا کام دیکھا، کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تو گویا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے دین کی تعریف کی. اور تعریف کے لائق قیامت تک جو دین ہے وہ تو آپ کا دین ہے، دین اسلام ہے. اور اب کسی اور دین کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا یا اس پہ خوش ہونا، یہ تو اپنے دین کی ناشکری اور انکار ہے. یہاں بھی آپ کے پاس ایمان نہیں بچتا. تو علماء کرام نے لکھا، اب جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا، تو یہاں پہ بھی بہت سے لاپرواہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کفر ہی ہو گئی تو پھر ایمان کیا رہ گیا؟ ایمان کوئی اتنی عام چیز تو نہیں تھی جو اللہ نے آپ کو کھلی دے دی کہ آپ اس کے قواعد و ضوابط ہی نہ سیکھیں. میں کیا عرض کر رہی تھی کہ جب کسی نے کسی لادین یا بد دین کو اس کے دین کا کام کرتے دیکھ کر کہا کہ یہ اچھا کام ہے یا اچھا کام کر رہا ہے، تو ایسا مسلمان نہ رہا. مثلا مجوسی لوگ جو ہیں، ان کے مذہب میں کھانے کے دوران گفتگو کرنا روا نہیں ہے. وہ بالکل خاموشی سے کھانا کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے. تو کسی مسلمان نے یہ دیکھا کہ بھی کھانا کھانے والے مجوسی سارے بیٹھے ہیں اور وہ تو بڑی خاموشی سے بالکل کوئی ہل نہیں رہا، بات نہیں کر رہا، تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے ان کا، اور ان کے دین کی یہ بڑی اچھی بات ہے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا یہ جملہ اسے کافر کر دے گا. اس نے کسی دوسرے کے مذہب کو کیوں اچھی نظر سے دیکھا جبکہ اللہ نے اس کو اعلیٰ ترین دین عطا کیا ہے اور اعلیٰ ترین محبوب عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہمارے ہاں جو ہر سال جو کرسمس کا موقع آتا ہے، اس پہ کارڈز بھی جا رہے ہوتے ہیں اور وش بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور مبارکیں دی جا رہی ہوتی ہیں اور پوسٹ شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں. تو علماء کرام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرسمس کے موقع کی اصل وجہ جانتے ہوئے، کچھ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں نا، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو وش کرنا چاہیے، تو یہ کرنا چاہیے، یہ ایک اور چیز ہے. لیکن جس بندے کو یہ علم ہے کہ یہ کرسمس ڈے ان کا کیا ہے، اور اس کو جاننے کے باوجود وہ اس دن کی ان کو مبارک دے گا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. وہ کیسے؟ اور وہ نظریہ کیا ہے ان کا؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات آپ بھی سنیں گے تو ایک دفعہ کانپ جائیں گے. اصل نظریہ اور اصل عقیدہ اس کے پیچھے، کرسمس ڈے کے پیچھے ان کا یہ ہے. ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے مسلمانوں کو اپنے بے شمار عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، ان کی بھی نئی نسل کو بہت سے عقائد کا پتہ نہ ہو اور وہ کچھ کا کچھ کہتے ہوں. لیکن جو علمی لحاظ سے اور حقیقی لحاظ سے ان کا نظریہ ہے کرسمس ڈے کے متعلق، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دن میں اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے ہوئی ہے. تو گویا جس طرح آپ اپنے چچا، تایا، خالہ، پھپھی، ماموں کے گھر میں اس کے بیٹے کی مبارک دیتے ہیں، کرسمس والے دن آپ عیسائیوں کو اللہ کے بیٹے کی مبارک دے رہے ہیں. تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ اب اسلام کہاں ہے، ایمان کہاں پڑا ہے آپ کا. انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو میں مزید ان چیزوں کو اور آگے بڑھاؤں گی، تاکہ جو اور چیزیں ہمارے درمیان یہ گفتگو میں شامل ہوتی ہیں
ہماری ان کے ذریعے سے اصلاح ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ان پہ ضرور توجہ دیجیے، اپنی زندگی میں بولے ہوئے الفاظ کی طرف توجہ دیجیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے علم میں آپ کے قریبی لوگ ہوں جن سے آپ ایسی باتیں سنتے ہوں تو خدا را ان کو توبہ کی دعوت دیجیے اور اپنے اوپر بھی توجہ فرمائیے۔ اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن حال پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔